یہ دیکھو، یہ میرے سامنے ریشم کا درخت کھڑا ہے، ریشم کا درخت کھڑا ہے، اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اسے دھاگا نکلتا ہے، اسے دھاگا نکلتا ہے۔ اسے شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو وہ شہد بناتی ہیں، اسے گائیں اور بھینس اور بکری کھاتی ہے تو وہ گوبر نکالتی۔ کوئی تو ذات ایسی ہے نا، درخت ایک ہے لیکن اس سے جو ہے مختلف قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں۔ کوئی ذات ایسی ہے جو اس درخت سے جو ہے مختلف قسم کی چیزوں کو سامنے لا رہی ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی ذات ایسی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، اس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کی تھی۔ قرآن پاک کلام اللہ کی صورت میں وہ ہدایت لوگوں تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر اس کے بعد 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا جن کے پاس یہ ہدایت پہنچی، ان میں سے 3 طرح کے لوگ بنے۔ ایک وہ گروہ بنا جو دل سے بھی ماننے والا تھا، زبان سے بھی ماننے والا تھا۔ ایک وہ گروہ بنا جو دل سے بھی انکاری تھا، زبان سے بھی انکاری تھا، اور ایک وہ گروہ بنا جو زبان سے تو اقراری تھا، دل سے انکاری تھا۔ زبان سے اقرار کرتے تھے اور دل سے انکار کرتے تھے تو ایسوں کو منافق کہا جاتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بیان کر رہے ہیں، اس ہدایت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت ہے کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصل الاصول 3 عقیدے ہیں۔ اصل الاصول 3 عقیدے ہیں، بنیادی طور پر مین 3 عقیدے ہیں۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ انہی کی طرف لوٹتے ہیں، انہی میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے توحید۔ وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک آیت بعد والی کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پھر اس کے بعد آیت آتی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر اس کے بعد آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو بیان کر دیا۔ یہ دوسرا اصل الاصول عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ وہ ہے قیامت۔ تیسرا عقیدہ وہ ہے قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھو بچ جاؤ، نہیں تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 اصل الاصول عقائد کو ان آیات مبارکہ میں بیان کیا۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید بیان کیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تم ہی کو پیدا نہیں کیا، الذین من قبلکم، بلکہ تم سے جو پہلے گزر چکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ اور عبادت کس لیے کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی گرفت سے بچ جاؤ، تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ
تمام انسانیت کو اپنے عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، تو کیا فرمایا کہ اے لوگوں بندگی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں صرف انسان کو ہی مخاطب کیا، جنوں کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ اللہ کی عبادت جیسے انسانوں کے ذمے ہے، جیسے انسانوں کے اوپر لازم ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کریں، ویسے جنات کے اوپر بھی لازم ہے کہ جنات بھی اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے انسانوں کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، ویسے ہی جنات کے لیے بھی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن یہاں جو ہے یہاں مخاطب اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو کیا۔ کہہ سکتے تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس والجن، لوگوں اور جنوں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اس کا مفسرین کرام نے جواب دیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مخاطب کیا نا، تو انسان جو ہے یہ اصل ہے اور جنات وغیرہ یہ اس کے تابع ہیں۔ انسان ہے اصل ہے، جنات وغیرہ اس کے تابع ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے جس طرح ایک فیکٹری ہو، ایک مل ہو، اس کا جو سپروائزر ہوتا ہے، جو اصلی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، وہ تمام ملازمین کو نہیں کہتا، عملہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارے عملے میں یہ اعلان نہیں کرتا، بلکہ وہ سپروائزر کو کہہ دیتا ہے تو انہیں میرے ذمہ یہ کام ہے۔ وہ سپروائزر جو ہے وہ اپنے ماتحت جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ذمہ کام لگا دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ انسان اصل ہے، انسان اصل ہے اور جنات وغیرہ اس کے تابع ہیں۔ اس کی اصلیت کی دلیل آپ یوں بھی سمجھیے، اس کائنات میں زمین پر خلیفہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ انسان کو ہی بنایا نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا۔ وہ جو احکام تھے وہ انسانیت کو تھے، انسانیت سے پھر جنات میں بھی آ گئے، جنات بھی اس کے مکلف ہو گئے، جنات کو بھی وہ احکام لاگو ہو گئے۔ اسی وجہ سے فرمایا یا ایھا الناس، ناس جو ہے یہ انسانوں کو بھی شامل ہے اور جنات کو بھی شامل ہے۔ ناس کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں اور جنات کو بھی اس میں خطاب ہو گیا، جنات بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اللہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق ہونا، تمام کے تمام کائنات کو، تمام کے تمام جہان کو، تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت خلق، یہ پیدا کرنے والی صفت اتنی واضح ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے اگرچہ مشرک، لیکن جب ان سے کہا جاتا، جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَّيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یہی کہتے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف تم ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تھا، تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا لعلکم تتقون، عبادت اس کی اس لیے کرنی ہے تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ، اس کے گرفت سے بچ جاؤ۔ اب یہاں مفسرین کرام وجود باری تعالیٰ پر کچھ دلائل پیش کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ ہے ہی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور اس پر سارا جہان ہی دلیل ہے، سارا جہان ہی دلیل ہے۔ زمین، سورج، چاند، آسمان، ستارے، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر دلیل ہے۔ 3 واقعات جو ہے یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو دہریے تھے۔ دہریے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکاری ہوں، وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی۔ ایک سائنسدان گزرا ہے ڈارون، اس کا یہی نظریہ تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی، وہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتا کہ سوال ہوا نا اس سے کہ یار اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتا کہ اللہ نہیں ہے، اس کائنات کو 10 عقلیں چلا رہی ہیں،
10 عقلیں چلا رہی ہیں، کوئی وہ کس طرح؟ کہتا کہ سب سے پہلے جو ہے نا ایک عقل پیدا ہوئی، ایک عقل پیدا ہوئی. کس طرح پیدا ہوئی؟ بس خود بخود ہی پیدا ہوئی. وہ پیدا ہوئی، اس نے پھر دوسری عقل کو پیدا کیا، دوسری نے تیسری کو، تیسری نے چوتھی کو، چوتھی نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹی کو، چھٹی نے ساتویں کو، ساتویں نے آٹھویں کو، آٹھویں نے نویں کو، اور نویں نے 10ویں کو. اب یہ جو کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ اس 10ویں عقل کا چل رہا ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. یہ اس کا ایک نظریہ تھا. بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس پر دلیل دو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک گھر میں ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت کھڑا تھا، وہ درخت جو ہے خود بخود کٹا، اور پھر کٹنے کے بعد جو ہے اس کے تختے بنے، اس کی پھٹیاں بنی، پھر اس میں جو ہے وہ میخیں لگیں، پھر وہ ایک کشتی تیار ہو گئی بن کر، وہ کشتی خود بخود ہی جو ہے دریا میں چلی گئی. پھر اب وہ کشتی جو ہے خود بخود ہی ایک طرف سے لوگوں کو اٹھاتی ہے، دوسری طرف لے جاتی ہے، دوسری طرف سے اٹھاتی ہے، ادھر سے اٹھاتی ہے، اس طرف لے جاتی ہے، ادھر سے اٹھاتی ہے، اس طرف لے جاتی ہے. اور وہ کشتی بھی کرایہ جو ہے وہ خود وصول کرتی ہے، کرایہ وہ خود وصول کرتی ہے، خود بخود ہی چل رہی ہے. وہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو امام صاحب کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تو بڑا عقل مند ہے، لیکن تیرے سے بڑھ کر بے وقوف ہی نہیں، یہ کیسی بات کرتی؟ والا ایک کشتی بھی بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، پھر وہی کشتی بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک کشتی اگر بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بنے؟ پھر ایک چھوٹی سی کشتی جب کسی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کس طرح چل سکتی؟ تو حضرات فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر. اسی طرح دوسرا واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس پر کوئی دلیل دو. ان کے زمانے میں بھی داہریہ قسم کے لوگ تھے. داہریہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہوں، انکاری ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ میرے سامنے ریشم کا درخت کھڑا ہے، ریشم کا درخت کھڑا ہے، اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اسے دھاگا نکلتا ہے، اسے دھاگا نکلتا ہے. اسے شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو وہ شہد بناتی ہیں، اسے گائیں اور بھینس اور بکری کھاتی ہے تو وہ گوبر نکالتی. کوئی تو ذات ایسی ہے نا، درخت ایک ہے لیکن اس سے جو ہے مختلف قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. کوئی ذات ایسی ہے جو اس درخت سے جو ہے مختلف قسم کی چیزوں کو سامنے لا رہی ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی ذات ایسی نہیں. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو ہے ہمیں کوئی دلیل دو، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنو لوگوں، ایک بند قلعہ ہے جس کا باہر والا حصہ چاندی کا ہے، اندر والا حصہ سونے کی طرح ہے، اور اس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے. پھر وہی قلعہ اٹھتا ہے، اس میں سے ایک حیوان نکلتا ہے، اور وہ حیوان جو ہے بہت خوبصورت آواز نکالتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس قلعے سے مراد انڈا ہے، قلعے سے مراد انڈا ہے جس کا باہری حصہ چاندی کا، اندر والا حصہ سونے کی طرح ہوتا ہے. اس میں سے چوزا نکلتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، اور وہ چوزا جو ہے بہت پیاری پیاری آواز نکالتا ہے. تو ایک ذات ایسی ہے جس نے اس بند قلعے میں اس حیوان کی حفاظت کی، جس نے بند قلعے میں جو ہے اس حیوان کی پرورش کی، جس نے اس بند قلعے میں اس حیوان کو پالا. اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود پر جو ہے 3 دلیلیں، 3 واقعات جو ہے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. باقی میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا کہ ہر چیز ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود پر، ہر چیز ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے موجود ہونے پر جو ہے دلیل ہے، دلالت کرتی ہے. بھی
کوئی زمین سے کومپل نکلتی ہے، زمین سے کوئی بوٹا نکلتا ہے، کوئی کومپل نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اللہ کے وجود پر جو ہے دلیل ہے، اللہ کے وجود پر جو ہے دلالت کرتی ہے۔ ایک باغ ہے، اس کی مٹی ایک ہے، پانی اس کو ایک ہی لگ رہا ہے، لیکن وہ مختلف قسم کے پھل تیار ہو رہے ہیں۔ پھر ایک باغ ہے، اس پر جو ہے اس کو پانی بھی ایک ہی لگ رہا ہے، ایک ہی زمین ہے، اس میں سے وہ درخت نکلا، اس درخت کے جو ہے کچھ پھل میٹھے ہیں، کچھ پھل کڑوے ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے جو اس طرح کے جو ہے نظام چلا رہے؟ لا محالہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو کائنات میں اس طرح کی تبدیلیاں کر رہی ہے، جو کائنات کے نظام کو اس انداز میں چلا رہی ہے۔